بچوں، ہم نے پڑھنا ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ 1947 کو ملک پاکستان کے بننے کے پیچھے جو کچھ بھی محنت اور تگودو اور جو کچھ بھی اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے مسلمانوں کا اور اکابرین مسلم کا، وہ سارے کا سارا اس ٹاپک کے اندر اس جو ہے نا چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہم نے جو 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پہلا ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، یعنی کہ تحریک پاکستان جو چلی تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کہاں سے یہ سارے معاملات ہوئے اور کہاں سے، چونکہ اس کی ایک مدت جو ہے تحریک پاکستان کی وہ غالباً جو ہے نا دو اعتبار سے چلتی ہے۔ ایک 1857 سے لے کے 1940 تک، اور اس کے بعد جو حقیقی معنوں میں اچھی جو مضبوط قسم کی جو تحریک پاکستان چلی تھی وہ 1940 سے لے کے 1947 تک جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو آج ہم نے اس سے بھی پیچھے جانا ہے، اور اس سے بھی پیچھے کے جو معاملات ہیں 1857 کی جنگ آزادی جس کے اندر مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور انگریز جو ہے اس کے اندر کافی حد تک جو ہے نا وہ اوپر چڑھ چکا تھا اور وہ جیت چکا تھا جنگ جو ہے، اس سے پیچھے کے جو مناظر تھے اور جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا اور مسلمان کابرین نے جو محنت کی، وہ آج ہم جو ہے اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد تحریک پاکستان کے اندر جو ہے وہ مین جو ایک جزو ہے تحریک کا، اور مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کی روح کو پیدا کرنے والی شخصیت، اور مسلمانوں کو ایک ان کا مقام اور ایک ان کا مرتبہ، ایک ان کی حیثیت اور ان کی پرسنالٹی سے متعارف کروانے والی جو شخصیت ہیں جن کو ہم سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں، ہم نے پڑھنا ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ، پاکستان موومنٹ، پاکستان تحریک پاکستان جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور مسلمانوں کو کیا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنا پڑا اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ بر صغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تھا، دیوبند کو، راجہ دار کو جب اس نے شکست دی تھی، اور تو اس وقت سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے یہ مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے تب سے جاری ہو چکا تھا، اور تب سے یہ سٹارٹ ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوئی تھی، 1707 عیسوی میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے۔ زوال کا مطلب کہ نقصان کے اور گرنے کے اور جناب گھاٹے کا جو سودا ہے، وہ تب سے یہ تحریک یہ مسلم حکومت کے معاملات جو ہیں تب سے یہ پریشان کن ہیں، اور تب سے یہ متاثر ہیں، اور ان کو تب سے زوال کا شکار جو تھے یہ چل رہا تھا۔ لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ایک مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والا، اور مجدد منزل پر آ جانے سے، مجدد کا مطلب ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعث علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر، ہر 100 سال کو ایک شخص کو جو ہے وہ زمین کے اندر پیدا فرمائے گا کہ جو حضور نے فرمایا من یجدد لها دینها، جو زمین والوں کے لیے ان کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی کہ جو بدعات اور گناہ جو ہے نئے سرے سے اور نئی چیزیں جو اسلام کے اندر رائج ہو جائیں گی، جن کا گناہ ہوگا اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، ان چیزوں کا تعارف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ چیز درست ہے یا کہ غلط ہے، اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلم حکومت زوال کا شکار تھی، آثار نمودار ہو چکے تھے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے بر صغیر میں اسلام کے احیاء،
احیاء کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو زندہ کرنا، زندگی بخشنا، زندہ کرنا۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے مردہ تھا اور پھر اسلام کو زندہ کیا، بلکہ اسلام کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی۔ لوگ جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، اسلام سے پریشان تھے اور اسلام کو پسے کچھ ڈالا ہوا تھا اور نظر انداز کرتے تھے، ان لوگوں کو اسلام کا اصل مطلب سمجھایا، ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب کیا اور ان کو عمل کرنے کے اوپر ابھارا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے احیاء کا۔ اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ جو ہے خوب بڑھایا۔ یہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریز نے بنائی تھی اس کا کیا پس منظر تھا اور اس کے فوائد کیا تھے، اور کس کمیونٹی کو اور کس سیاسی لیول پر کس جماعت کو جو ہے اس کمپنی کا نقصان اور اس کمپنی کا فائدہ کس جماعت کو ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو کہا کہ اس تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا، چونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انگریز کو ہی ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ کافی عروج پہ جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا۔ یہ 1757 میں بنگال کا جو نواب تھا سراج الدولہ، اس کی جنگ ہوئی تھی جو ہے اس کے ساتھ کیا اس کو بولتے ہیں، انگریز کا جو ہے وہ ایک جنرل تھا، جنرل کلائیو اس کا نام تھا، کلائیو۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ نواب سراج الدولہ کی جنگ ہوئی تھی، اور فرمایا کہتے ہیں کہ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ پلاسی اس کا نام ہے۔ پلاسی کیا ہے؟ پلاسی کو جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ اور بڑا ہی قابل نظر یہ لفظ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پلاسی جو ہے یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے، بنگالی زبان کے اندر اس کو پلاسی کہتے ہیں، اور اس کی اصل جو ہے وہ پلاشی ہے۔ یہ پلاسی میں آپ کے سامنے یہاں پر تحریر کرتا ہوں، یہ پلاسی یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے، بنگال میں اس کو پلاسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ حقیقت میں لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ ہے یہ پلاشی، شین کے ساتھ، اوپر بنگالی زبان کے اندر اس کو جو ہے وہ سین کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے پلاسی، لیکن اصل لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پلاشی۔ اور پلاشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا آگے معنی ہوتا ہے بنگلہ، بنگلہ۔ اور بنگلہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ بنگلہ جو ہے یہ اس کا پلاشی کا معنی ہے، اور بنگلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کی جگہ یا پھولوں کا علاقہ۔ تو اس لیے اس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی اس جگہ وہ جگہ جو ہے وہ پھولوں والا علاقہ تھا، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کبھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو یہ جنگ پلاسی جو ہے یہ اس کے اندر نواب سراج الدولہ جو ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی سازشیں اور ان کی بغاوت کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادگان، ان کے بیٹے اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ بیٹے اور اولاد کا مطلب کہ ان کی آگے جو نسل تھی اور ان کے جو پوتے پوتیاں اور جناب ان کے جو نواسے نواسیاں اور ان کے جناب جو شاگرد تھے جو ان سے تعلیم کو حاصل کرنے والے تھے، وہ علمی میدان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو تبلیغ کر کے، تقاریر کر کے، مجالس بنا کے، مدارس کے اندر مسلمانوں کو تبلیغ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارا اپنا اصل مقام کیا ہے اور تمہیں یہ مقام کیسے حاصل کرنا ہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادگان، ان کے اولاد، ان کے شاگردوں کی زیر اثر جو ہے یہ تحریک بنی تھی، تحریک مجاہدین اس کا نام تھا، اور جس کی صدارت کرنے والے اور جس کی امارت کرنے والے جناب سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص قریبی دوست سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔
عسکری سطح پر یعنی کہ فوجی سطح جو ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ سپہ سالاری جنگ کے اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں، اس کو عسکری کہتے ہیں. جیسے آج کل ہماری جو عسکری طاقت وہ ہماری فوج ہے. تو عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی. یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا یہ بھی جو ہے متاثر ہو چکا تھا اور اس کو بھی نقصان ہو چکا تھا، چونکہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے علماء تھے وہ شہید ہو چکے تھے. تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی. فرائضی تحریک یہ بنگال میں بنی. یہ 1831 میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد جو ہے بنگال کے اندر یہ تحریک بنی، فرائضی تحریک. فرائضی تحریک جو ہے، فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا. اس کا نام فرائضی تحریک اس لیے رکھا گیا کہ فرائض کی ادائیگی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اس طرح کے جو اسلامی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی ادائیگی کے جو معاملات تھے یہ اس اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان کا شیوا کیا ہے اور مسلمان کو کیسے کام کرنا چاہیے. فرائضی تحریک جو ہے یہ کس نے بنائی؟ یہ اس کے بانی تھے حاجی شریعت اللہ اس کے بانی تھے اور وہ بنگال کے علاقے فرید پور میں 1764 میں 1764 میں جو ہے یہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اس تحریک کو بنایا اور اس تحریک کو آگے وہ ہے لے کر چلے اور چلایا. 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی. مسلمان یہ جو ان بزرگان دین اور ان نوابوں نے جو اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے جو مسلمانوں کو ایک اثر و رسوخ مل چکا تھا اور مسلمانوں کو ایک اپنا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ چکا تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم لڑ جھگڑ کے جنگ کر کے ہم انگریز سے اپنی جو ہے وہ اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، اگرچہ اس کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا، لیکن یہ محنت اور کاوش اس کے پیچھے تھی جس سے پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور مسلمانوں نے اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو دیکھا. تو یہ تحریک پاکستان کا پس منظر تھا جس کے اندر ہم نے چند ایک چیزوں کو ذکر کیا. اس کے اندر ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کی جو ایک شان تھی مصلح امت اور مجدد، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد جناب سراج الدولہ کی جنگ جس کے ساتھ جنرل کلائیو کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور جنگ پلاسی جو ایک جنگ ہے ایک مقام کے نام سے جو معروف ہے، ہم نے اس کی جو ہے وضاحت کو دیکھا کہ وہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فرائضی تحریک کے متعلق ہم نے پڑھا ہے. تو آج کا لیکچر ہم اسی کے اوپر ہی ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر ہم دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید